اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 سے 136 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کا معنی یا، کون تم تھے، تم آخر میں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے تم، اور کون کا معنی ہونا۔ شہداء موجود، اس جب حضرہ آئی یعقوب علیہ السلام پر الموت موت، اس جب قالا فرمایا لبنی ہے اپنے بیٹوں سے، لام کا معنی کے لیے بنی بیٹے ہی ان کے، لے بنی ہے تین لفظ ہو گئے، لام کا معنی کے لیے بنی بیٹے ہی ان کے، ما تعبدون، ما کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے۔ شروع میں تا آیا ہے تو اس کا مطلب ہے تم، اور واو اور نون آیا تو اس کا مطلب ہے جمع، اور درمیان میں عین بے دال آئے عبادت، کس کی تم عبادت کرو گے۔ من بعدی میرے بعد، یعنی من کا معنی سے بعد یا میری۔ قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، نون شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، آگے عبد ہے عبادت سے، نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی۔ دو لفظ ہیں، ایک الہ ہے ایک کا ہے۔ الہ کا معنی معبود، کا مطلب ہے تیرا، الہ کا تیرے معبود کی، واو کا معنی اور الہ معبود، آبائی کا تیرے باپ دادے کا، ابراہیم کا، و اسماعیل اور اسماعیل کا، و اسحاق اور اسحاق کا، الہن معبود ہے واحدن ایک، واو کا معنی اور نحنو کا معنی ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں، لام کا معنی کے لیے، ہو کا معنی وہ، اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ تل کا یہ امتن ایک گروہ ہے، امت گروہ کہتے ہیں، قد تحقیق خلط گزر گیا، لہا اس کے لیے، دو لفظ ہیں، ایک لام ایک ہا، لام کا معنی کے لیے، ہا کا معنی وہ، لہا اس کے لیے، ما جو کسبت اس نے کمایا، واو اور لکم تمہارے لیے، یہ دو لفظ ہیں، لا اور کم، لام کا معنی کے لیے، کم کا معنی تم، ما جو کسب تم نے کمایا، یہ سارا کچھ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے گزر چکا ہے پہلے۔ کمانا بھی کسب کہتے ہیں، اردو میں کسب بولا جاتا ہے، کمانے کو کسب کہا جاتا ہے۔ آپ کیا کسب کرتے ہیں، یعنی کیا پیشہ اختیار کیا، کیا کام کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں۔ واو اور لا نہیں، تسألون تم سے سوال کیا جائے گا، تا شروع میں تو تم آگے، واو اور نون آئے جس کا معنی جمع، تم سے سوال کیا جائے گا، عما اس کے بارے میں، کانو تھے یعملون وہ عمل کرتے۔ قالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی نصرانی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے، تا شروع میں اس کا مطلب ہے تم، قل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم کا دین، ملت دین ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ سیدھے راستے پر ہے، وما اور نہ، کانا تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے، من کا معنی سے مشرکین مشرک۔ قولو کہو تم، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، با کا معنی پر، اللہ، واو اور ما جو، میں نے کہا تھا ما کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، ما سوال کے لیے بھی آتے ہیں، اور ما کا معنی جو بھی ہوتا ہے، زیادہ تر ما جو کے معنی میں آتے ہیں قرآن میں۔ واو اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، یہ دو لفظ ہیں، الی اور نا، الا طرف، نا ہمارے۔ واو اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، الا طرف ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق کے، و یعقوب اور یعقوب کے، والاسباط اور ان کی اولاد کے۔ یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، یہ پہلے نہیں ہے، اسباط۔ وما اور جو، اوتیا دیا گیا، موسیٰ کو، واو کا معنی اور، عیسیٰ کو، واو اور ما جو اوتیا دیا گیا، النبیون نبیوں کو، من ربہم تین لفظ ہے، من ربہم، من کا معنی سے، رب کا معنی رب، ہم کا معنی ہے وہ، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے،
بین احدن کسی ایک کے درمیان بھی، منہم ان میں سے، من کا معنی سے، ہم کا معنی وہ، واو اور نحن ہم، لہو اسی کے، دو لفظ لا اور ہو، لام کا معنی کے لیے، ہو کا معنی وہ، اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں اس کا کٹھا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ام یکن تم شہداء موجود تھے، اس حضرہ جب آئی تھی یعقوبہ یعقوب پر، الموت و موت، اس قالہ جب آپ نے فرمایا تھا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی تعبدون تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد، قالو تو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائے کا اور تیرے آبا و اجداد کے معبود کی، ابراہیم ابراہیم کے، و اسماعیل اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق کے، الہم واحدہ ان سب کا معبود ایک ہے، ونحن ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ یہودی چونکہ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا یہودی اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یعقوب علیہ السلام کے اوپر جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی تھی؟ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیا نصیحت کی تھی؟ تم اس وقت موجود تو نہیں تھے۔ انہوں نے نصیحت یہ کی تھی، اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے تیرے باپ کی اور تیرے آبا و اجداد کے، تیرے معبود کی، ہم تیرے معبود کی یعنی یعقوب علیہ السلام کے معبود کی، اور تیرے آبا و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور فرمایا آبا و اجداد کون ہیں؟ یہ ابراہیم ہے جو یعقوب علیہ السلام کا دادے ہیں، اسماعیل ان کا چاچا یا تایا ہیں، اور اسحاق ان کے والد ہیں۔ اور ان کے لادہ معبود نہیں ہیں، بلکہ ان کا یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے والد، ان کے دادا، ان کے چاچا، سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تل کا یہ امتوں نے گروہ تھی، قد خلط جو گزر چکا، لہا اس کے لیے ما وہ ہے، کسبت جو انہوں نے کمایا، ولکم تمہارے لیے وہ ہے، ما کسبتم جو تم نے کماؤ گے، ولا تو سالونا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب یہودیوں کا یہ نظریہ تھا، وہ کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور ہم انبیاء کے گروہ ہیں، تو لہذا ہم جو مرضی یہ کرتے رہیں، ہم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، ہم اللہ کے بیٹے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ گروہ تھا انبیاء کا، وہ گزر گیا، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے، جو تم کرو گے تمہیں اس کا جواب دینا جائے گا، ان کے اعمال کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، اور تمہارے اعمال کا تمہیں خود جواب دینا پڑے گا کہ تم جو کچھ کرتے ہو۔ وقالو انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے۔ قل آپ نے فرما دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہیں، جو حنیفہ جو سیدھے دین پر ہیں، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہدایت ملت ابراہیمی پر ہے، ملت ابراہیمی پر رہو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ملت ابراہیمی جو ہے وہ شرک کا راستہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، وہ شرک کی تعلیم بھی نہیں دیتے تھے۔ آج مشرکین مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہیں، حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں، تو ملت ابراہیمی پہ کہاں رہے؟ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے شرک کر دیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہاں رہے؟ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اس طرح وہ آپ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، تو وہ کہاں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مسلمان ہیں، جو کہ ان کے راستے پہ چلتے ہیں، اور وہ مشرک نہ تھے۔ قولو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گئے، الینا ہماری طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم پر، و اسماعیل اسماعیل پر، و اسحاق اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط ان کی اولاد پر، وما اوتیہ جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیہ اور جو دیا گیا النبیون دیگر نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے،
لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان بھی، منہم، ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لائے، اور جو اللہ رب العزت نے ہم پر نازل کیا اس پر ایمان لائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جو انبیاء گزرے ان پر نازل کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور اللہ تعالیٰ کے باقی نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم کسی نبی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں قرآن مجید پر، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں، جتنے صحیفے اللہ نے انبیاء پر نازل کیے، نہ ہمیں ان کی تعداد کا پتہ ہے، نہ ہم ان کی گنتی کا پتہ ہے، نہ ہمیں ان کا نام معلوم ہے، نہ ان کے مضامین کا پتہ ہے، لیکن اتنا ہے کہ جو بھی اللہ نے نازل کیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے انبیاء مبعوث فرمائے دنیا کے اندر، ہم سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے میں ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ یہ اس کی تشریح تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔